یہ جو یہاں آیت نمبر 1 میں لفظ آیا ہے الہا، سچ این انٹرسٹنگ ورڈ. اسم نہیں آیا. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم ہے لہون، جبکہ آیت میں آیا ہوا ہے فعل، اور فعل بھی آیت میں جو آیا ہے وہ پاسٹ ٹینس آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اس انٹرٹینمنٹ اور فن سے ہو گیا ڈسٹریکٹ. جب عربی زبان میں یا قرآن میں کسی چیز کو پاسٹ ٹینس میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے نا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا اس سے کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے یا یہ پریزنٹ ٹینس ہے یا یہ فیوچر ٹینس ہے. ہاں، اس سے فرق بہت پڑتا ہے. جیسے جیسے آپ قرآن کی زبان کو سمجھتے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کو سنٹیکس نہیں سکھا رہا ہوتا، یہ آپ کو اور بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. سو وین ایور وین یو ول سی past tense in an آیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ something is so sure، اتنی یقینی ہے کہ یہ گارنٹیڈ ہے. یہ گارنٹیڈ ہے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ انسان جو ہے وہ فن اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ڈسٹریکٹ ہوا ہے. یعنی جس کام سے انسانوں کو دور رہنا تھا، میجورٹی انسان اس کا حصہ بن گئے. جس چیز کو تھام کر رکھنا تھا، میجورٹی انسانوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور میجورٹی انسان انٹرٹینمنٹ کی اسپیسیفک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گیا. اس کا نقصان کیا ہوا کہ انسان کم اہم سے اٹریکٹ ہو کر اہم مقصد بھول گیا. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، کم اہم سے اٹریکٹ ہو کر اہم مقصد بھول گیا. مثال کے طور پر آپ بالکل ورلڈلی لائف پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں کہ جب آپ کا بچہ دن رات لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور اس کی عمر ہے 30 سال، اور وہ آفس سے آتا ہے لیپ ٹاپ کے سامنے، رات میں سوتا ہے، آفس جاتا ہے، واپس آتا ہے پھر لیپ ٹاپ کے سامنے، تو کم اہم سے اٹریکٹ ہو کر اہم مقصد کیا بھول گیا؟ اس کو اپنی اس دن بھر کی روٹین میں، ویکلی روٹین میں اپنے ابا کی طبیعت پوچھنے کا، اپنی اماں کا حال پوچھنے کا، اپنے اماں ابا کا ہاتھ بٹانے کا، دادی کے پاس بیٹھنے کا، نانی سے 2-4 لفظ بولنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اور آپ ایک چھوٹی، کیوں؟ اس لیے کہ میں گھر آ کر اپنی کوئی جو ہے وہ مووی سیریز دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا میں کوئی سیزن دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا میں گیم کھیل رہا ہوتا ہوں، یا میں بہت بزی ہوتا ہوں. اور کم اہم سے انسان اتنا اٹریکٹ ہوتا ہے کہ اہم چیز بھول جاتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنی بات کریں، ایڈلٹس، یہ نہیں کہ ہم جس میں انوالو ہوتے ہیں وہ اہم نہیں ہوتا، نہیں، کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی ان ذمہ داریوں میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں جو بہرحال ذمہ داریاں ہیں، جن کو بہرحال نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، جن کو بہرحال ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن جو الحاکم کا لفظ ہے وہ یہ بتاتا ہے لہون سے کہ انسان کسی زیادہ اہمیت والی چیز کو اگنور کر دے کم اہمیت والی چیز کی بیسس پر. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں. آپ کو اسی الحاکم التکاثر کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کی ایک اور آیت ملتی ہے جو کلاسیکل سکالرز اپنی تفسیر میں مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے پوائنٹ کہ کیسے لہون آپ کو بعض اوقات آپ کی معمولی ذمہ داریوں کو اتنا بڑا کر کے بتاتا ہے کہ آپ اہم مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 کو پڑھیے. اور جب آپ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 کو پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب اسپیسیفکلی مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. قرآن کے اندر یہ والی کلاسیفیکیشن آپ کو نہیں ملتی کہ مسلمان اور مومن کا فرق. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی ایڈریس کیا ہے، جب بھی مسلمانوں کو پکارا ہے، تو اس امید کے ساتھ پکارا ہے کہ ان میں سرٹن لیول آف ایمان موجود ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو، تمہیں تمہارے اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہاں پر بھی وہی فعل آیا ہے جو لہون سے بنا ہے. لہون کا فعل پاسٹ ٹینس سورۃ تکاثر میں آیا ہے، اور اس کا پریزنٹ ٹینس جو آیا ہے وہ سورۃ المنافقون میں تلہی آیا ہے، یعنی یہاں فعل مضارع آیا ہے. تو آپ کو دونوں فارمز یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں امتحان کے طور پر بھیجا گیا، نعمتوں کے ٹولز دے کر بھیجا گیا، اور انسان انہی نعمتوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. انسان انہی نعمتوں سے اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے. ورنہ نہ مال کمانا منع ہے، نہ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا. اولاد بھی ذمہ داری، مال بھی ذمہ داری. لیکن ان میں اوور انڈلجنس جب آپ کو اللہ سے غافل کر دے، ناؤ دس از انڈر دا کیٹیگری آف الہا تلہی لہون. اب یہ وہ شے بن گئی جو آپ کو بڑے مقصد سے غافل کرے گی. جبکہ اللہ ہمیں زندگی کیوں دیتا ہے، مال کیوں دیتا ہے، اولاد کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جائز انٹرٹینمنٹ، جائز فن کے بریکٹ کیوں رکھے ہیں؟ یہ وہ ٹولز ہیں جن سے ہم انرجی گین کر کے مزید اللہ کی طرف آ سکتے ہیں. یہ وہ مینز ہیں
جن کے تھرو ہم اللہ کی اطاعت میں مزید آگے جا سکتے ہیں. اور قرآن کانسٹنٹلی یہ بیلنس ہمیں سکھاتا ہے. کانسٹنٹلی دنیا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اپنا بیلنس آؤٹ کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بیلنس سکھانے کی بات کرتے ہیں. وہ بیلنس کیا ہے؟ کسی بھی ایکسٹریم سے بچو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال بھی نہیں ہو اور اولاد بھی نہیں ہو, نہیں. قرآن ہولسٹک اپروچ, ہولسٹک کانسیپٹ دے رہا ہے. قرآن ہمارے پرسپیکٹو درست کر رہا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے اللہ کی رضا کمائیں, ہم ان نعمتوں سے جنت کمائیں, ہم ان نعمتوں کا ایسے حق ادا کریں کہ یہ نعمتیں بھی پلیں اور بڑھیں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. تو قرآن بہت واضح کر دیتا ہے کہ اصل میں سب سے زیادہ جو چیزیں انسان کو کیئرفلی استعمال کرنی ہیں وہ نعمتیں ہیں جن سے انسان سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے. سو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں جو چیزیں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی ایج اس وقت 16 سال یا 18 سال ہے, سو آپ کے لیے آپ کے فرینڈس سب سے زیادہ اہم ہوں گے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز اگر آپ کچھ انوالو ہیں اس میں تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوں گی. اب آپ کی عمر ہے 30 سال یا 35 سال یا 40 سال, اس ایج میں آپ کے لیے آپ کی جو سب سے زیادہ دل کے قریب ایکٹیویٹیز ہوں گی, آپ نے انہی کے بارے میں کیئرفل رہنا ہے, اس لیے کہ وہی ایکٹیویٹیز آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بن جائیں گی. صحیح؟ تو ہر انسان اپنی اسپرچل ایج کے حساب سے اور اپنی فزیکل ایج کے حساب سے دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا چیز اس موقع پر ڈسٹریکشن کا باعث بن سکتی ہے, اس نے اس سے بچنا ہے. اور اگر ہم نے یہ خیال نہیں رکھا, ہم بیلنس آؤٹ کر جاتے ہیں. اولاد, آج انسان یہی تو کر رہا ہے, اولاد اور مال میں لگتا ہے تو رب کو بھولتا ہے, رب کی طرف آتا ہے تو اولاد اور مال سے ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے لگ جاتا ہے, ان کا حق ادا نہیں کرتا. اور یہ آپ کو ڈس بیلنس معاشرے میں کانسٹنٹلی نظر آتا ہے کہ جو لوگ دین سے غافل ہوں گے وہ دنیا میں خوب ڈوبے ہوئے ہوں گے, جو ذرا سا دین کی طرف آئیں گے وہ اپنی ذمہ داریوں میں ہارش ہو جائیں گے, وہ اپنی ذمہ داریوں سے نگلیکٹ کرنے لگ جائیں گے, وہ اپنے رشتوں میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنے لگ جائیں گے. تو یہ وہ بیلنس ہے جس کے لیے خالق نے انسان بنایا تھا. اس نے بیلنس کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اختیار دیا تھا, اور اپنے ول پاور سے اس بیلنس کو اچیو کرنا اصل میں یہی انسان کے امتحان کی کامیابی ہے. تو الحاکم میں جو فعل ماضی آیا ہے, پاسٹ ٹینس آیا ہے, اسکالرس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک طرح سے بہت زیادہ وارننگ دی ہے کہ دیکھو چانسز یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان اس لہون میں انوالو ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ وہی نعمتیں جن کو سیڑھی بنا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی تھی, انسان ان سٹیپس میں اتنا انوالو ہو جائے گا کہ ان کو سیڑھی کے سٹیپس کی طرح استعمال ہی نہیں کر پائے گا, انہی میں الجھ کر رہ جائے گا. آپ کو سٹیپ 1 سٹیپ 2 دیا تھا تاکہ آپ سٹیپ 3 پر آئیں, لیکن آپ انسان ہوتے ہوئے سٹیپ 1 سے سٹیپ 2, سٹیپ 2 سے سٹیپ 1, سٹیپ 1 سے سٹیپ 2, انہی 2 سٹیپس کے درمیان میں خود کو ریوالو کرتے رہیں گے تو آپ نے پرپس اچیو نہیں کیا. یہ وہ چیز ہے جس سے قرآن مجھے اور آپ کو کلیئرٹی دے رہا ہے. نیکسٹ ایکسپلینیشن, الحاکم میں الہا فعل ماضی آ گیا. الہا فعل ہے. جب بھی فعل آتا ہے ان اینی لینگویج, جب آپ اردو میں فعل دیکھتے ہیں فا عین لام, یا آپ انگریزی میں ورب دیکھتے ہیں, تو ہمیشہ فعل کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی کام کرنے والا. کس شے نے تم کو کس شے سے ڈسٹریکٹ کیا؟ جب بھی یہ سوال آئے گا کہ تم کو ڈسٹریکٹ کر دیا, تو 2 سوال اٹھتے ہیں, کس چیز نے ڈسٹریکٹ کیا اور کس شے سے ڈسٹریکٹ کیا. اللہ کو اگر آپ لاہون کی ڈیفینیشن میں انٹرٹینمنٹ سے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ اتنا تو ہو جاتا ہے کہ اچھا جو آؤٹ آف شریعہ انٹرٹینمنٹ تھا وہ انسان کو غافل کرنے کا باعث بنا, لیکن کس چیز سے غافل کرنے کا باعث بنا, وہ چیز آپ کو اس مقام پر سورۃ التکاثر کے دیکھنے ہیں. اور جب آپ اس کو سورۃ المنافقون کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تب آپ کو اور واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جائز انٹرٹینمنٹ اور جائز فن کی تو بریکٹ دی گئی تھی, لیکن جب انسان اس میں اوورلی اور ایکسیسولی انوالو ہو گیا تب انسان اس چیز سے غافل ہو گیا جو کہ مقصد تھا. اور وہ کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد تھا اللہ کا دیا ہوا دین, اللہ کا دیا ہوا اسلام, اللہ کی دی ہوئی فطرت, اور اس فطرت کو ڈھونڈ کر رب کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگلا لفظ التکاثر, جو کہ آیت میں اس وقت موجود ہے. الحاکم, تم سب کو غافل کر دیا. کس چیز نے؟ التکاثر, بہت سے بہت, جس کو آپ کہتے ہیں کثیر کی طلب نے, تکاثر نے تم کو غافل کر دیا, تکاثر نے تم کو ڈسٹریکٹ کر دیا. تکاثر کا لفظ بنا ہے 3 لیٹر روٹ ورڈ سے, کاف, سا اور را. کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلینٹی, جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں کثیر, الاٹ, پلینٹینس, مختلف الفاظ آپ
کثیر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ڈیفائن کرنے کے لیے لیتے ہیں. تکاثر کا لفظ عربی زبان میں تفاعل کے وزن پر ہے. Now this is such a beautiful word کہ جب آپ اسی کو کھولتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کی بہت سی چیزیں وہیں پتہ چل جاتی ہیں. تکاثر کا لفظ جو ہے وہ تفاعل کے وزن پر ہے. غور سے سنیے گا. عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی بھی لفظ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بیس اس کو آپ کہتے ہیں بیس لیٹرز کے ساتھ بنتا ہے. بیس لیٹرز جن کو آپ روٹ ورڈز کہتے ہیں. بعض روٹ ورڈز 3 لیٹر ہوتے ہیں, بعض 4 ہوتے ہیں, بعض 5 ہوتے ہیں. میجورٹی عربی زبان میں 3 لیٹر روٹ ورڈ ہیں. اچھا, جیسے مثال کے طور پر ہے علم, عین لام میم, اس سے بن گیا علم, پھر علم سے بن گیا تعلیم, پھر تعلیم سے بن گیا عالم, پھر عالم سے بن گیا معلم, پھر معلم سے بن گیا متعلم. تو ڈفرینٹ ورڈز بن رہے ہیں نا. بیس ورڈ کیا تھا؟ عین لام میم. اب یہ بیسک پیٹرن ہے علم. جیسے جیسے اس میں ایڈیشن ہوتا جا رہا ہے, تعلیم, عالم, معلم, متعلم, جیسے جیسے الفاظ بڑھتے جا رہے ہیں, الفاظ کا ایڈیشن ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا اس لفظ کے اندر ایک ہی مفہوم نہیں رہتا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ علم اور تعلیم دونوں میں ایک ہی میننگس ہیں. ہاں, ترجمہ کرنے میں پڑھنے والے کو لگ سکتا ہے یا اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے والے کو لگ سکتا ہے کہ مور اور لیس ایک ہی میننگ ہے. لیکن عربی زبان کی گہرائی سمجھنے والا اور the one who knows the Arabic language اور Arabic grammar, اس کو پتا ہے کہ علم اور تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے جیسے بیسک لیٹرز کے اندر ایڈیشن ہوتا جاتا ہے, میننگز میں انریچمنٹ, میننگز میں گہرائی, میننگز کے اندر مفہوم کی تاثیر بڑھتی جاتی ہے. بیسک ورڈ بنتا ہے کاف تا را سے, جس سے آپ پھر بناتے ہیں کثورا سے کثیر. لیکن یہاں پر نہ کثورا ہے نہ کثیر ہے, یہاں لفظ ہے تکاثر, التکاثر. ہم سلام ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ تکاثر. تکاثر اس کی انریچڈ فارم, یعنی سمپل فارم نہیں ہے, اس میں گہرائی ہے. جب آپ کلاسیکل اسکالرس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سورۃ التکاثر کے اس لفظ کو اسکالرز نے کم سے کم 4 مفہوم کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر مینلی صرف اگر 4 مفہوم بھی ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں الحاکم اور اس کا تعلق تکاثر کے ساتھ بڑی گہرائی سے سمجھ آ سکتا ہے. تو اب ہم اگلی ایکسپلینیشن پر جا رہے ہیں اور وہ ہے معنی التکاثر, اور ہم انشاءاللہ جتنے کر سکیں گے آج اتنے ہی کریں گے. 4 میننگز التکاثر کے ہم دیکھیں گے. یعنی آپ کس وقت اصل میں اپنی زندگی میں اپنی ہی نعمتوں کے تھرو جو کہ آپ کو اللہ ہی کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہیں, کب آپ لاہون تک چلے جاتے ہیں, کب آپ الحاکم کی سٹیج تک چلے جاتے ہیں, جو تکاثر میں امبیڈڈ ہے. نمبر 1 عربی میں پہلا میننگ جو تفاعل کے وزن پر تکاثر میں ملتا ہے وہ ہے رغبۃ بعد الکثیر. رغبۃ بعد الکثیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائر آف ہیونگ اے لاٹ, اپنی خواہشات میں بہت دور چلے جانا. اردو میں اس کا یہ میننگ ہوگا رغبۃ بعد الکثیر, اپنی خواہشات میں بہت دور تک چلے جانا. کیا مطلب؟ یعنی اس ڈیفینیشن سے صرف آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ انسان کی خواہشات جو صرف اس کے ذہن کے اندر ایمبرائڈری کی شکل میں موجود ہیں, صرف خیالات ہیں, صرف تھاٹس ہیں, وہ بھی اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں. صرف مفہوم آپ کو یہ بتا رہا ہے ڈیزائر آف ہیونگ اے لاٹ کا تکاثر کے اندر کہ انسان کی سوچوں کا الٹیمیٹلی اس کے عمل پر گہرا تعلق ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے او ہو ایسے ہی بیکار سے تھاٹس تو ہیں, کوئی بات نہیں اگر بار بار آتے ہیں. نہیں, آپ کو کوشش کر کے اگر غلط خیالات ہیں تو ان سے اپنے آپ کو باقاعدہ ہٹانا ہوتا ہے. اس لیے کہ اٹس ناٹ لائک کہ خیالات ہی تو ہیں تو کیا ہو گیا, نہیں. الٹیمیٹلی جب وہ خیالات لانگ ٹرم آپ کے ذہن کا حصہ رہتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو آلٹر کر دیتے ہیں. نا گو بیک آن لاہون. بائی دا وے بہت سی خواتین یہ بات کہتی ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے اگر میں موویز دیکھتی ہوں اور اگر میں بہت زیادہ ڈرامے دیکھتی ہوں, ایسے ہی بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہوں, یا میں مارننگ شوز دیکھتی رہتی ہوں, ایسے ہی بیٹھ کر دیکھتی رہتی ہوں. اٹس ناٹ لائک ایسے ہی بیٹھ کر دیکھتی رہتی ہوں, یا میں میوزک سنتی ہوں ایسے ہی بیٹھ کر سنتی رہتی ہوں. اٹس ناٹ لائک کہ میں ایسے ہی بیٹھ کر سنتی رہتی ہوں. وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ود ریگولیرٹی اٹ ول فائنلی جسٹ لیو اے ویری ڈیپ امپریشن آن یور سائیکولوجیکل میک اپ. اس لیے کہ پھر آپ کے صرف تھاٹ پیٹرن تک بات نہیں رہتی ہے, پھر آپ کے عمل میں بھی وہ ریفلیکٹ اور مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان کی سوچ کا اس کے عمل پر گہرا تعلق ہوتا ہے. یعنی اگر میں اس کو ایسے فریز کروں تو آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا. انسان صرف خوابوں میں بیٹھ کر محل بناتا رہے اور اس کا سارا فوکس خوابوں میں بیٹھ کر محل بنانے کا ہو, خیالی پلاؤ جس کو آپ کہتے ہیں, عملاً ایک اینٹ اٹھا کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکے گا.
اگر اس کو صرف خیالی پلاؤ پکانے کی عادت ہے. تو یہ جو عربی کا لفظ ہے التکاثر تفاعل کے وزن پر، اس کی ایک امپلیکیشن اسکالرز یہ بتاتے ہیں تفاعل کے وزن پہ، ایسی ڈسٹریکشن جو آپ کی سوچ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ابھی آپ اپنی سوچ ہی میں اتنا زیادہ دور نکل رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کو عملاً غفلت کی طرف لے کر جا رہا ہے. یعنی بس سوچے جا رہے ہیں کہ بہت ساری دنیا مل جائے، بہت سا مال جمع کر لوں، بہت کچھ سمیٹ لوں. جیسے بعض لوگ بیٹھ کر بس سوچتے رہتے ہیں میں بہت کچھ جو ہوں اس مہینے جا کر یہ شاپنگ کروں گی، یا میں اس مہینے میں یہ موویز دیکھوں گی، یا میں اس مہینے میں یہ جگہیں جو ہیں جا کر گھوموں گی پھروں گی. سارا وقت سوچنے پر اتنا مصروف رہا جائے کہ جس میں انسان پریکٹیکلٹی سے اپنے آپ کو دور کر لے، عمل سے دور کر لے، اور کسی میجر اچھے مقصد سے، فروٹفل پرپس سے اپنے آپ کو دور کر لے. اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو جیسے بعض لوگ ابھی بچہ پیدا ہوا یا ابھی 1-1.5 سال کا بچہ ہے، ابھی سے سوچے جا رہی ہیں اماں اور ابا دونوں بیٹھ کے کون سے اسکول میں ڈالیں گے، کون سے اسکول میں ڈالیں گے، کون سے اسکول میں ڈالیں گے. یا اسکول ابھی چل رہا ہے، کلاس 5th 6th 7th چل رہی ہے، کون سا کالج ہوگا، کون سی یونیورسٹی ہوگی. اور ہر وقت کانسٹینٹلی ذہن میں جب یہی سوار ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس چیز پر اتنا فوکس ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا سارا دھیان اسکول کالج یونیورسٹی، لیٹ سے اگر ہم اس ایسپیکٹ میں بات کریں، اس پر اتنا ہو جائے گا کہ شاید آپ اپنی زندگی کے کسی بہت میجر کام کو، میجر ذمہ داری کو، میجر مقصد کو نگلیکٹ کر دیں گے یا اس سے غافل ہو جائیں گے. دس از ایکچولی تکاثر. پریکٹیکلی بھی آپ کا بچہ مثال کے طور پر صرف کلاس 5 میں ہے، مگر آپ اس کے آنے والے مستقبل میں کالج اور یونیورسٹی کا صرف سوچ کر اپنی خواہشات میں صرف رغبت بعد الکثیر کا شکار ہو رہے ہیں، اور آپ کسی ہائر پرپس سے خود کو محروم کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے تفاعل کے وزن پر تکاثر میں. اسی طرح سے آج کے دور میں اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو اتنا اچھا کسی نے یہ بات کہی کہ ایک چیز پوسٹ کرنے کے بعد جب خواتین یا کوئی بھی انفلوئنسر جب اپنی تصویر یا اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا سارا دن جو گزرتا ہے وہ اس سوچ کے ساتھ گزرتا ہے کہ کتنے لائکس آئیں گے، الٹیمیٹلی کتنے لائکس آئیں گے، کتنا بوسٹ ملے گا، کتنا شیئر ہوگا. اور یہ کانسٹنٹلی جو سوچتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کسی آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگ اپنا وقت اس میں نہیں ضائع کرتے ہوں گے کہ آپ نے اپنی تصویر یا ویڈیو خدا نخواستہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دی، اور اس کے بعد آپ سوچ رہی ہیں کل صبح اٹھ کر دیکھوں گی کہ کتنی لائکس ملی، کتنی فرینڈز نے کامنٹ کیا، اور جو ہے وہ کتنا اس کو بوسٹ ملا. اور اس کی وجہ سے نہ آپ سے نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ آپ کا قرآن کی تلاوت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، بلکہ آپ جو ہیں الٹا چڑچڑی ہوئے جا رہی ہیں اس لیے کہ آپ نے 6 گھنٹے پہلے اپنی تصویر ڈالی تھی، کسی نے لائک بھی نہیں کیا، کسی فرینڈ نے کامنٹ بھی نہیں کیا، اور اب آپ کو اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے. سو پریکٹیکلی دیر از نتھنگ بٹ ایکچولی جس کو آپ کہتے ہیں سائیکولوجیکلی اٹس ہٹنگ یو ڈیپ ان سائڈ، اور اس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ اپنی بہت سی میجر ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہی ہیں. سیم تھنگ ہیپن جب آپ دنیا کے اندر آتے ہیں کہ تو انسان کی نظریں کسی ایک اپنی چیز کو خریدنے کی طرف ہوتی ہیں. بائی دا ٹائم انسان اس کو خریدنے کے پیسے جمع کرتا ہے اور اس کو خرید لیتا ہے تو اس کے سامنے پھر ایک اور آپشن جو ہے وہ تھرو کر دیا جاتا ہے، اور انسان اس کانسیپٹ آئی نیڈ مور کے اندر جو ہے وہ ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے دیے ہوئے بہت سے احکامات سے کانسٹنٹلی غافل ہو جاتا ہے. سو دس از ون آف دا میننگ آف التکاثر انڈر دا مولڈ آف تفاعل. آج صرف ایک ہی وزن کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے باقی تینوں جو میننگز ہیں تفاعل کے وزن کے اوپر تکاثر کے وہ دیکھیں گے. اینڈ یو ول سی کہ تینوں اور چاروں میننگز التکاثر کے ہماری زندگیوں کے ساتھ اتنا کلوزلی ٹائیڈ ہیں کہ اگر آپ کو اور مجھے سورۃ التکاثر اور لہون اور لغون اور یہ غفلت کے کانسیپٹ سمجھ آ جائیں تو اپنی زندگی میں اپنی نعمتوں کو کبھی بھی اپنے خلاف استعمال نہ کریں. ہوتا یہی ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے اور نسیان کی وجہ سے بھول جاتا ہے، اور جب وہ بھول جاتا ہے تو وہ نعمتیں جو اس کو مینس کے طور پر دی گئی تھیں وہ ان کو اپنے اگینسٹ استعمال کرتا ہے، یا وہ ان کو اپنے اور اپنے رب کے تعلق کے اگینسٹ استعمال کرتا ہے. فرض کریں میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں اسکریو ڈرائیور کا، اور اسکریو ڈرائیور کا تحفہ آپ کو جو دیا گیا ہے اس کا مقصد ہے کہ کبھی آپ کو کوئی چیز جس کے اوپر اسکریو لگے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کی نوبت آ جائے تو آپ اس کو کھولیں اس اسکریو ڈرائیور سے. لیکن آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ اسکریو ڈرائیور کو لے کر اس کو ایک بہت اچھے سے گلاس باکس کے اندر فریم کرا کے اپنے بیڈ روم کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ ہینگ کر لیں. سو آپ کو ایک ٹول باکس یا آپ کو ایک ٹول دیا گیا تھا فار دا مینس کہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی اسکریو کھولنے کی تو آپ اس کو کھولیں گے. آپ نے اس کو اٹھا کر دیوار پر ہینگ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یوٹیلائزیشن آف نعمہ، یوٹیلائزیشن آف ٹول کو سمجھا نہیں. سیم از دا کیس ود دس ورلڈ. اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسکرانے سے منع نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ نے ہنسنے سے منع نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے, نیڈ بیسڈ فن اینڈ نیڈ بیسڈ انٹرٹینمنٹ, اس کے اندر گنجائش موجود ہے. بات صرف پرابلمٹک اس وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کی بیسس پر انٹرٹینمنٹ کی تلاش کرتے ہیں. جب ہی انسان دھوکہ کھاتا ہے, جب ہی انسان غافل ہوتا ہے, اور جب ہی انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمتوں سے محروم کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلیرٹی دیجیے تاکہ ہم زندگی میں ان لغویات سے بھی بچیں جو یوزلیس ایکٹیویٹیز کے انڈر آتے ہیں, تاکہ ان میں ہمارا وقت ایسے نہ لگے کہ وہ لغو ہمارے لیے لہو کی کیٹیگری میں چلا جائے, نہ ہی ہماری زندگی میں ایسے لعب شامل ہوں, ایسی فزیکل گیمز شامل ہوں جن میں انوالو ہو کر ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے غافل ہو جائیں. تو بیلنس اللہ تعالیٰ آپ کو خود دیں گے, اور آپ کو اپنی زندگی میں اس وقت کیا سٹیپ لینا ہے, all of you will have the different strategies. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب عمل کے الگ الگ سٹیپس پر کھڑے ہیں. کچھ آپ میں سے ہو سکتا ہے ابھی سے آلریڈی ایسی سٹیج پر ہوں جو بالکل اپنے آپ کو وقت ضائع کرنے کی طرف نہیں لے کر جاتے. ان کے لیے اپنے آپ کو اور بہتر کرنا وہ بالکل الگ ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگ عادی ہیں ٹی وی دیکھنے کے, اور ان کو 4-5 گھنٹے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے, یا ہر دن 2 گھنٹے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے. ان کے لیے اس چیز کے اوپر آگے بڑھنا ول بی اے ڈفرنٹ بال گیم. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کون آگے کون پیچھے, پوائنٹ یہ ہے کہ کون کہاں تھا اور اس نے کتنی اپنے رب کی محبت میں قدم اٹھائے. اور انشاءاللہ اسی کوشش پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے.